अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने कबल अज़ वक्त बड़ी खबर दे दी है। कहते कोई भी ताकत पीटीआई की मकबूलियत को ख़त्म नहीं कर सकती। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, आप उनकी गुफ्तगू सुनिए और उसके बाद हम इसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। कल परसों किबला बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया है कि जी वो सिंध के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और वो जो बजट में पैसे नहीं रखे गए जो वादा किया था ये सैलाब के हवाले से, वैसे तो सिंध पर कभी कोई ज्यादती नहीं हुई पिछले 15 साल से, मगर अब वो कह रहे हैं हो रही है। बढ़िया, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह मुझे लगता है, जरा मुझे ठीक दुरुस्त कर दीजिएगा, जिस तरह कल दोस्ती जाली थी ये लड़ाई भी जाली है। अब इलेक्ट्रल इशू रह कोई नहीं गया, डिस्टिंक्शन खत्म होगी दोनों पार्टियों की जो 80 में थी या 85 तक या उसके बाद तक रही थी बेनज़ीर भुट्टो साहब के अर्ली पीरियड तक, बेनज़ीर भुट्टो साहब के अर्ली पीरियड। अब कोई फर्क नहीं रह गया, इलेक्ट्रल इशू है कोई नहीं। तो अब ये जो लड़ाई कर रहे हैं इसकी कुमानी है कि जी हम अलग हो जाएंगे या गवर्नमेंट गिरा दें, अब अक्टूबर तो आने वाला है। भट्टी साहब, अच्छा कायद साहब, नहायत एहतराम से मैं इन सियासतदानों का नहीं है, दो लुटेरे मिलके अवाम को लूट रहे हैं, इन सियासतदानों का नाम नहीं लेता, ये तो साहब काबिल एहतराम काबिल इज्जत है। अपने में पैसे पे फूट पड़ी है, ये अलग नहीं होंगे जब तक एक तीसरी ताकत जो पाकिस्तान की सबसे सियासी मकबूल जमात है उसको खत्म करेंगे। ये लिख ले, कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ है, कल भी दुश्मन थे आज भी दुश्मन है, लेकिन खौफ है कि अगर वो आदमी आ गया तो इन दोनों को दोबारा अंदर होना होगा, या अंदर होंगे या जलंधर होंगे। तो ये सारे टोपी ड्रामे कर रहे हैं। हाँ, जो झगड़ा है मैं आपको बता देता हूँ, शहजाद भट्ट साहब ज्यादा मुझसे वालम है, आगे हुकूमत लेने पर हुकूमत का अवाम के वोटों से मुंतहिब होनी चाहिए, लेकिन आजकल हुकूमत मुसल्लत की जाती है, यानी कि कब्जा किया जाता है हुक्मरानों पर। आइंदा होने वाले इलेक्शन में कब्जे की लड़ाई हो चुकी है, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, पैसे दोनों अपने हिस्से के कमा रहे हैं, टका के लंबे छोड़े, मौजा ही मौजा। लेकिन अगली इक़्तिदार किसको लेनी है, क्योंकि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ आ जाती है। अब वोट तो अवाम ने डालना है, अगर सिलेक्शन होती है अब उसके लिए लड़ाई है। बिलावल भुट्टो साहब अपना सीवी लेके गए हुए हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी का सीवी भेजा हुआ है, अब लड़ाई उसकी है। मेरे मोहतरम, मुझे बताएं 10% आसफ अली जरदारी को मैंने तो नहीं कहा था, खुदा ना खास्ता मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है, मैंने तो उनकी जुबान नहीं काटी थी। आसफ अली जरदारी ने नासूर नवाज शरीफ को कहा था, मैंने तो खुदा ना खास्ता नहीं कहा, मैं तो उनका एहतराम करता हूं। तो इनमें दोस्ती थी कब? मफादात की झगड़ा है, ना इनका रास्ता एक है ना मंजिल एक है, लेकिन इन दोनों के मद्दे मुकाबले एक तीसरी पार्टी आ गई जिसके साथ अवाम खड़ी हो गई। अब उसको हटाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ये ड्रामे कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। असल भाई वो बंदर बांट हो रही है कि बिल्ली को भेजा हुआ है, इसका हिस्सा मुझे दो, इसका मुझे दो। तो कादी साहब, जिस दिन उन्होंने अवाम का सोचा तो ये अवामी लीडर होंगे, अभी ये अवाम को गुलाम बनाने वाले लीडर है। भट्ट साहब, काजी साहब, भट्ट साहब, ये कोई टूट फूट पार्टी के अंदर भी मिफ्ताह इस्माइल साहब बड़े अरसे से पाकिस्तान को री इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब जी इमेजिन करते हैं तो हम तो काम के रह जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये फरमाएं कि और भी वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं। भट्ट साहब, एक मैं सवाल कर लूं आपसे, एक सवाल कर लूं, वो ये कि कुछ बयानात जरा थोड़े से तल्ख से जो हैं वो उनकी तरफ से भी आते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से, तो क्या पार्टी में कोई छांटी होगी इस मुस्लिम लीग नून में? काजी साहब, आपकी जो बातें हैं उनका दो एंगल से मैं जवाब दूंगा। पहला तो जवाब ये है कि 14 अगस्त को इस मुल्क में ये हुकूमत ने नहीं होना है, इससे कबल ये हुकूमत डिसॉल्व हो चुकी होगी। अब जो बात आरिफ साहब फरमा रहे थे कि इनमें आपस में चपकलश क्या है, तो मेरी तो वाजिया बात है कि चपकलश नाम की चीज कोई है ही नहीं। नजम सेठी का सोशल मीडिया पर जनाब अरूज चल रहा है कि वो चेंज हो रहा है, वजारत उनके पास है। आप गौर करें कराची में क्या हुआ है, कराची में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया, उनके पास तादाद कितनी थी? पीपल्स पार्टी के पास 155, जबकि जमात इस्लामी के पास क्या था? अब जो 14 वोट लिए मुस्लिम लीग नून के और 4 वोट लिए जमीयत उलमा इस्लाम के, तब जाकर पीपल्स पार्टी के पास आया तादाद। लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत साथ मिली तो 33 वोट सियासी शतरंज का जो पाकिस्तानी किंग है आसिफ अली जरदारी, वो वोट खा गया जमात इस्लामी के, और बिल आखिर वोट फिर कम हुए। कहना यह चाह रहा हूं कि दोनों जमातें साथ थी,
ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گی۔ آخری بات یہ ہے قاضی صاحب، آپ کا میرا جھگڑا اگر ہو جائے تو آپ یہ غور کریں کہ عارف صاحب کی پاپولرٹی عوام میں زیادہ ہے، ہم اس پاپولرٹی کو کم دونوں مل کے نہیں کر سکتے، ہم عارف کو نہیں گرا سکتے۔ عوام میں مقبولیت عارف حمید بھٹی کی ہے، لہذا اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیا کرے؟ لہذا ہمیں دونوں کو مل کر چلنا ہے تو ہی جا کر ہم ان کو سائیڈ کارنر پہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ملک کا اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف ہے۔ یہ جتنی مرضی سی وی لے کے آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب کو آگے لے آئے یا مریم نواز صاحبہ کو لے آئے، میری خبر یہ ہے کہ محمد نواز شریف کی طبیعت اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ قاضی صاحب بٹ صاحب انہوں نے یہ آپ کی خبر اتنی نہیں ہے، یہ اتنی خبر نہیں ہے جتنی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ ہم تو اسے اپنے لیے دھمکی سمجھتے ہیں، کیونکہ گڈ گورننس کا جو یہاں پہ ڈھیر لگا دیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ ساری جو ہم خبریں کر رہے ہیں لوگ کیوں جی، یہ ہم قوم کو مبارکباد دے دیں بھٹی صاحب کہ یہ دھمکی دے رہے ہیں بٹ صاحب ہمیں۔ قاضی صاحب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ اس طرح گزارش ہے جو وفاقی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے پاس تو نون لیگ کے پاس تو صرف 86 ہے، یہ تو 13-14 جماعتوں کو کس نے ملایا ہوا ہے؟ کیا ہمیں بچہ سمجھتی ہے؟ میں بیوقوف ہوں اور میرے منہ پہ بیوقوف لکھا ہے، کس نے ملایا تھا مجھے بتائیں؟ وہ تو 86 ہے تو 155 والا باہر ہے۔ اور بھائی یہ اتنی بیوقوف قوم نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ گن پوائنٹ پہ آپ مجھ سے میں جا رہا ہوں تنخواہ لے کے مہینے محنت کرتا ہوں، چھین لو تو آپ کا پیسہ جائز نہیں ہوگا، وہ بہادری نہیں ہوگی۔ ادھر باغ میں ایک الیکشن ہوا، نون لیگ نے ان پہ الزام لگایا نا، میں نے تو نہیں لگایا ہرگز۔ وہ بھائی ان کے 80 کی تیسی یہ میئر کراچی کو نون لیگ ووٹ نہ دیتی، اپنی حکومت نواز شریف آدھا منٹ نہیں رہ سکتا اگر زرداری پیچھے ہٹ جائے، آدھا منٹ، میں 1 منٹ تو بہت دور کی بات ظاہر ہے پیپلز پارٹی جو ہے بانٹنے کی لڑائی ہے۔ اور نکال لے تو ان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ شہباز شریف کے سی وی پہ بھی کراس لگا ہے، شہباز شریف نے ایک ایسا کام کر دیا جس سے کچھ لوگ ناراض ہو گئے ہیں۔ اب وہ نام میں نہیں لوں گا کیونکہ پاکستان میں آزادی رائے کا حق ہے، تو میں چلیں ٹھیک ہے اس حق کے بدلے قربانی نہیں دینا چاہتا فی الحال۔ بٹ صاحب آپ لاہور میں ہیں، تو پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی کوئی فیصلہ آ رہا ہے؟ کوئی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے؟ شجاعت حسین صاحب بھی غالباً گئے تھے، ان کے جو امیڈیٹ ریلیٹیوز ہیں ان کو تو شاید ملاقات ان سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ قاضی صاحب آج لاہور میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چوئی شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب کی جو جفی ڈلی ہے اس میں برف اب پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس ملاقات کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 2 روز قبل چوئی شجاعت حسین صاحب نے بات کی تھی، پرویز الہی صاحب کو میسج دیا تھا جس پر انہوں نے مونس الہی صاحب سے بات کی، اور بعد ازاں ان کی مشاورت کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب میری خبر یہ ہے اس میں کہ چودھری پرویز الہی صاحب تیار ہو چکے ہیں، لیکن وہ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں سیاست سے دستبردار ہو کر کچھ ماہ آرام کر لوں، لیکن چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ انہیں 2 پارٹیوں کی آفر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف اور دوسری بھی ایک ہے اس میں بھجوانے کی بھی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اب بات یہ ہے، ایک نقطے پر چیز اڑی ہوئی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب میری اطلاع کے مطابق بڑی پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، جبکہ مونس الہی صاحب باہر بیٹھیں گے، وہ اپنے بیانات ایسے ہی دیتے رہیں گے اور سیاست سے دستبردار ہونے جا رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب۔ جی بھٹی صاحب آپ بھی انڈورس کرتے ہیں اس کو کہ چودھری پرویز الہی صاحب ظاہر ہے وہ ایک مشکل میں ہیں؟ چودھری صاحب مشکل ختم ہو چکی ہے، پریس کانفرنس لکھی جا چکی ہے، جو کل رات تھی وہ پریس کانفرنس ہونی تھی، قریبی حلقوں سے مشاورت بھی کر لی گئی تھی، یاد رکھ لیں 1000 بے گناہ ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کسی جرم نہ کیا، جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرے گا، اور پریس کانفرنس چودھری شجاعت بیچارے کیا بیچتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے کسی اور کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، انہوں نے بہت تلخیاں دے دی، 77 عمر ہو، تھوڑا سا تشدد ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جو یہ مریم نواز صاحبہ کروا رہی ہیں نا قاضی صاحب، اور جو اور دوسرا کر رہا ہے،
ایک ایک حرف ہے. میں آپ کو وہ ویڈیو اچھا بھٹی صاحب وقت کم ہے, مجھے ایک اور بات بتا دیں. خاقان عباسی صاحب, اسماعیل صاحب یہ بھی گفتگو لے کے نکل رہے ہیں, بیچ میں سے سنا ہے. پرویز لائی اور شجاعت کی جو گفتگو ہوئی ہے نا, اللہ اس ملک پہ رحم کرے, بس اس ملک پہ رحم کی دعا کریں, اللہ معاف کرے. اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب یہ اور لوگ بھی کوئی گروپ لے کے, کیونکہ ایک بات تو ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل تو کسی کے پلے کوئی نہیں رہا. پیپلز پارٹی بھلے وہ وہاں پہ اپنا مینج کر لے, کیونکہ وہاں پہ اس نے وہاں کی اشرافیہ قابو کر کے اب وہ سیاست کو وہیں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی طرف لے گئی ہے جن کے خلاف اس کا جنم ہوا تھا. لہذا ایک الٹرنیٹو نہ ہونے کی صورت میں وہ جیت بھی سکتے ہیں. مگر یہاں تو بولو رام ہو گیا, یہاں تو بس ٹھیک ہے, کوئی مہربانی ہو جائے, لوگ جو ہے نہ آئے ووٹ ڈالنے. پرسوں ایک نواز شریف صاحب کو مخبر ملنے گیا تھا, ان کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے بہت شگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ مریم نواز کی سرپرستی میں اگر الیکشن ہوں گے تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, اور ان کے ساتھ 8 سے 10 MNA میری اطلاع کے مطابق ہے. کل کیا فیصلہ ہوتا ہے, نواز شریف آنے کی کوشش کرتے ہیں, حالات سازگار نہیں ہے. پاکستان میں الیکشن فیوچر کی پریڈکشن کرنا ناممکن ہے, لیکن نواز شریف جو کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو رہے. شاہد خاقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ میں مریم کی سرپرستی میں مزید غلامی مبینہ طور پہ نہیں کروں گا. کل وہ کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے انگریزوں نے 150 سال حکمرانی کی ہے, ہمیں غلامی کا شوق ہی بڑا ہے. 1 سال اور غلامی رہی, 14 مہینے تو کر رہے ہیں, اور کر لیں گے غلامی. تو دوستوں آپ نے 3 سینئر صحافیوں کی گفتگو سنی, اور ان کے مطابق ہر بندہ جو بھی سیاستدان موجود ہے, وہ بلاول ہے, مریم ہے, یا جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں, وہ کسی نہ کسی عہدے کی تلاش میں, کسی نہ کسی عہدے کے انتظار میں موجود ہے. کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے, اور بھی بہت سے عہدے ہوتے ہیں حکومت میں. سب کسی نہ کسی عہدے کی تلاش میں ہے. پارٹیوں کو چھوڑنا, پارٹیوں کو جوائن کرنا, یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہوتی ہے. ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اس پارٹی کو چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں چلا جاؤں تو مجھے کیا مفاد ہوگا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ملک کا کیا مفاد ہوگا, یہ غریب عوام کا کیا مفاد ہوگا. ہر کوئی اپنے مفاد کو لے کر آگے چلتا ہے, اور اسی کے ساری جو سیاست چلتی ہے, یہ جو سیاست ہمارے ملک میں چل رہی ہے اسی بنا پر چل رہی ہے کہ کوئی کسی کے لیے, کسی غریب کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے لیے, اپنے گھر کو بھرنے کے لیے, اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے یہ جتنا بھی جوڑ توڑ ہے سب اسی سلسلے میں ہوتا ہے. اب وزیر اعظم بننے کے لیے بلاول صاحب بھی امیدوار ہیں, مریم صاحبہ بھی امیدوار ہیں, اور اسی سلسلے کے لیے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں شاہد خاقان عباسی جیسے, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ان کو تسلیم کرتے ہیں, وہ 6 ہوں, 7 ہوں, 8 ہوں, 10 ہوں. اس طرح سے یہ سیاسی جوڑ توڑ چلتا رہے گا. زرداری صاحب بھی بڑے جوڑ توڑ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور ملک کس کے حوالے کیا جاتا ہے یا کس کے حوالے ہوتا ہے. وہ اگلے 5 سال تک ملک کے ساتھ کیا کرے گا یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے, اور دعا کے علاوہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرنا چاہیے. لیکن کم از کم جو آخری درجہ ہے ہمارا, تو ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے کہ ملک اللہ کرے کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں جائے جو غریبوں کے لیے بہتر ہو, ملک کے حق میں بہتر ہو. بس یہی دعا کرنی چاہیے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.